السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی آج کے اس شب قدر کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو شب قدر کی برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر آپ کیا جانیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے فرشتے اور حضرت جبریل امی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے رہتے ہیں سلامتیاں لے کر، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، فجر صادق تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کو رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ شب قدر کے ذریعے اس امت پر بڑی مہربانی فرماتا ہے کہ محض ایک رات اگر کوئی جاگ لے، ایک رات اگر ثواب کی نیت سے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کے عوض 1000 مہینوں تک عبادت کی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ رات اہتمام کے ساتھ گزاریں، نمازیں ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں،
قرآن پاک کی تلاوت کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر جاگتا ہے، شب قدر میں قیام کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر میں صرف جاگنا، صرف بیدار رہنے کو شب قدر میں جاگنا نہیں کہا جاتا، بلکہ بیداری عبادت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اگر بیداری رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے رہیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں، تو شب قدر جاگنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ شب قدر میں برائے نام جاگتے ہیں کہ یہ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، یہ سوچ کر صرف جاگنے کو ہی شب قدر منانا تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ صرف جاگنے سے کچھ مطلب نہیں ہے، بلکہ بندہ اگر رات کی نیند کو قربان کر رہا ہے، اگر بندہ سونا ترک کر رہا ہے، اپنے سکون و چین، اپنے آرام کو اگر بندہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کا وہ چھوڑنا صرف اور صرف بیداری کے نام پر نہ ہو، بلکہ بیداری کے ساتھ ساتھ عبادت اس کے اندر ہو۔ اگر عبادت رہے گی، اگر نمازیں ادا کرے گا بندہ، تو حدیث پاک کے مطابق اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس رات کو 1000 رات 1000 مہینے عبادت سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینے تک اگر کوئی شخص عبادت کرے، 1000 مہینے رات میں قیام اور دن میں روزہ اور عبادت میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص 1000 مہینے اپنی زندگی کے 1000 مہینے گزار لیتا ہے، تو اس بندے کو جتنا ثواب 1000 مہینوں میں ملتا ہے، 1000 مہینوں کے قیام، 1000 مہینوں کے سیام، 1000 مہینوں تک راتوں کا جاگنا اور 1000 مہینوں تک دن میں روزہ رکھنا، اس پر جو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا امت محمدیہ میں سے اگر کوئی شخص شب قدر میں جاگتا ہے اور جاگ کر عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ خوش بختی کی بات ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ علامہ قرطبی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلے دنوں سابقہ امت میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا طور طریقہ، اس کا رہن سہن بہت اچھا تھا، نیک بادشاہ تھا، نیک خلصلت، نیک طبیعت، نیک عادت و اطوار کا بادشاہ تھا۔ اس دور کے پیغمبر پر اللہ تبارک و تعالی وہی نازل فرماتا ہے کہ آپ اس بادشاہ سے پوچھیں، اس بادشاہ سے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی بات کی تمنا کرے، وہ کسی بات کا ارادہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے
بادشاہ سے آپ کہیں کہ بادشاہ کسی بات کا ارادہ کرے، کسی بات کی تمنا کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو آپ، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دور کے پیغمبر تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ بادشاہ سے جا کر کہیں کہ وہ کوئی ایک نیک امید کرے تاکہ ہم اس کی اس تمنا اور خواہش کو پوری کریں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بہت نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے پیام آئے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر غالباً اس طرف اشارہ کرتا ہے، آپ کا ایک شعر، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو اس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور ایسے رہے، ایسے مطیع اور فرما بردار بنا رہے، اتنا فرما بردار رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے خود سوال کرے کہ اے بندے تو مانگ، جو تیرا ارادہ ہوگا میں وہ پورا کروں گا۔ دیکھیے اس بادشاہ کی بھی کتنی بڑی قسمت تھی۔ پیغمبر سے وہی ہوتی ہے، پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر بادشاہ سے کہیں کہ کوئی ایک تمنا کرے، ایک ارادہ کرے تاکہ ہم اس کے ارادے کو پورا کریں۔ دیکھیے، جب اگر کوئی بڑا کسی سے کہے کہ کچھ تمنا کرو، کچھ ارادہ کرو، کچھ خواہش ظاہر کرو تاکہ وہ پوری کی جائے، تو اکثر لوگ خواہش اپنے نفس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اپنے آپ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ میں اچھا رہوں، میرے گھر والے اچھے رہیں، میری دنیا اچھی بسر ہو جائے، میری روزی روٹی کا انتظام اچھا ہو جائے، میرا کام اچھا ہو جائے، میرا فلاں اچھا ہو جائے۔ سارے لوگ جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کے سوال کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، بنو اسرائیل کا وہ بادشاہ، جب پیغمبر وقت آ کر جب اس سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ایک پیغام آیا ہے کہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بات کی امید کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس خواہش کو پوری فرمائے۔ وہ بادشاہ اس وقت عرض کرتا ہے کہ میں ایک تمنا رکھتا ہوں، میں ایک خواہش رکھتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ میری اس خواہش کو پوری فرمائے۔ پوچھتے ہیں کیا خواہش ہے؟ وہ بادشاہ کہتا ہے خواہش یہ ہے کہ مجھے 1000 لڑکے عطا کیے جائیں، میں تاکہ ان 1000 لڑکوں 1000 بیٹے مجھے عطا کیے جائیں، میں 1000 بیٹوں کے ذریعے سے اور اپنے مال اور خود کی جان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑوں، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑوں، جہاد کروں۔ اس وقت جو ہے اس بادشاہ کی اس دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ندا آتی ہے کہ اے بادشاہ، تیری اس خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت کعب بن احبار کہ پھر اس کے بعد اس شخص کا تذکرہ چلنے لگا کہ وہ شخص رات بھر عبادت کرتا تھا، رات بھر عبادت کرتا، پوری رات جاگ کر عبادت کرتا، اور پھر دن بھر روزہ رکھتا تھا، اور ہر ایک مہینے میں اپنے ایک لڑکے کو ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتا تھا۔ ایک مہینے میں اس کا ایک بیٹا شہید ہو جاتا تھا، پھر دوسرے مہینے پھر اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر پھر لڑنا شروع کرتا تھا۔ اب کوئی کنفیوز نہ ہو جائیں کہ 1000 لڑکے 1000 بیٹے سے کیسے عطا ہوئے، تو جو ہے اس دور کے لحاظ سے جتنی تعداد
شادیوں کے لیے جائز تھی، اس کے اعتبار سے اس نے نکاح کیے، اس نے متعدد نکاح کیے، یعنی بہت ساری اس کی بیویاں رہیں، بہت ساری بیویوں سے، بہت ساری عورتوں سے اس نے نکاح کیا، تب جو ہے اسے 1000 لڑکے پیدا ہوئے، یعنی ایک پیدا ہوتا، پھر جو ہے پھر کچھ ماہ کے کچھ مہینے کے بعد پھر دوسرا، پھر دوسری بیوی سے، اس طرح جو ہے اس کے لڑکوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس طرح 1000 بعد میں کوئی یہ کنفیوژن ہو جائے کہ جو ہے پھر 1000 لڑکے اسے کیسے، پھر اس کی عمر کیا، اس کی تو یہ متعدد اس نے شادیاں کی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسے جب بچے پیدا ہو گئے، پھر جو ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لمبا وقفہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کا یہ حال تھا کہ ہر ایک مہینے میں اپنے ایک لڑکے کو اپنے ساتھ لیتا، لے کر راہ خدا میں لڑنا شروع کرتا۔ ایک مہینہ لڑنے کے بعد اس کا بیٹا شہید ہو جاتا۔ اس طرح جو ہے کل اس کے 1000 لڑکے شہید ہو جاتے ہیں، 1000 لڑکے بھی اسے عطا کیے جاتے ہیں، پھر وہی 1000 لڑکے راہ خدا میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ہزاروں کے شہید ہونے کے بعد، 1000 لڑکوں کے شہید ہونے کے بعد پھر خود کی باری آتی ہے، خود بھی ایک دن جو ہے آگے بڑھتا ہے، راہ خدا میں لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح صحابہ کہتے ہیں پھر اس کی جیسی عبادت کرنا ہمارے سے بہت دشوار ہے، نہیں ہو سکتا، ہم ویسی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ 1000 لڑکوں کو اس نے راہ خدا میں قربان کر دیا، 1000 ماہ تک وہ راہ خدا میں لڑتا رہا، اور 1000 ماہ تک، 1000 مہینوں تک وہ روزے رکھتا رہا، 1000 مہینوں تک رات بھر عبادت کرتا رہا۔ اب دیکھیے آپ، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 10 سال میں جو ہے 120 مہینے ہوتے ہیں، 10 سال میں 120 مہینے ہوتے ہیں، تو کل ملا کر یوں سمجھے 100 سال کے آس پاس، 100 سال کے آس پاس ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ایک عمر، ہماری جو عمریں ہیں اس میں سے ایک عمر، پوری انسان کی ایک عمر شروع سے لے کر اخیر تک، یعنی 90-100 سال تک اس کا یہ معاملہ رہا۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس نے جو کچھ ثواب حاصل کیا ہے، اس نے جو کچھ نیک کام کیا ہے، ایسے نیک کام ہمارے سے ہونا دشوار ہے، ہم نہ اتنے لوگوں کو راہ خدا میں شہید کرا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اتنے دنوں تک روزے سے رہ سکتے ہیں، ہماری زندگیاں بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر بار گزرتا ہے، بوجھ محسوس کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بوجھ گزرتا ہے، گراں گزرتی ہے یہ بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی آپ صحابہ کے درمیان ہی تھے، رب تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شب قدر میں آپ کی امت کو عطا کر رہا ہوں، آپ کی امت کو میں شب قدر دے رہا ہوں، یہ ایسی شب ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی اس ایک رات میں جاگ کر میری عبادت کرتا ہے تو میں اسے 1000 مہینوں تک جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی راتیں جاگ کر عبادت کرنے کے برابر، اور 1000 مہینے راہ خدا میں لڑنے کے برابر، 1000 مہینے روزے رکھنے کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شب قدر میں جو شخص جاگ کر خدا کی عبادت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ
एक रात जागने के एवज अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 महीनों का सवाब अता फरमाता है। कुर्बान जाइए खुदा की बख्शिश पर। अल्लाह तबारक व तआला की कैसी अता है इस उम्मत पर कि महज एक रात जागने से, हम अक्सर रात जागते अक्सर जो है अगर कभी मौका पड़ता है तो हम जाग लेते हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम जागते हैं, सारी रात जागते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए, सख्त बीमार हो जाए घर वाला, तो हम सारी रात जाग कर गुजारते हैं। अगर कोई इंतकाल कर जाए तो सारी रात जाग कर गुजारते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सारी रात जाग कर गुजारते हैं। अफसोस इस बात पर है कि रब तबारक व तआला की रहमत आज की रात खूब ठाठे मारती हुए अपने बंदों को बुलाती रहती है कि ऐ बंदो आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें बख्शने वाला हूँ, मैं तुम पर मेहरबान हूँ, मैं तुम्हारी मगफिरत करने वाला हूँ। आओ मेरी बारगाह में खड़े होकर मुझे याद करो, बैठकर मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मेरे कलाम को पढ़ो, मेरी इबादत करो, नमाजें पढ़ो। रब तबारक व तआला की रहमत बंदों को पुकार पुकार कर बुलाती है। अफसोस है दोस्तों और बुजुर्गों कि बंदे खुदा की तरफ तवज्जो करना बिल्कुल गवारा नहीं करते। रब तबारक व तआला की इबादत की तरफ उन्हें ख्याल तक नहीं पैदा होता, बल्कि नफ्स उन्हें ऐसे शिकंजे में फंसा कर रखता है, नफ्स उन्हें ऐसे जकड़ कर रखता है कि और रातों में वो जागना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुकद्दस रात आती है तो वही बंदगाने खुदा जो आज तक जाग कर, बाकी रातों में जाग कर वक्त गुजार रहे थे, जैसे ही अच्छी रात और मुबारक रात आती है, ऐसी रात में उन्हें फौरन नींद का गलबा शुरू हो जाता है, फौरन नींद का गलबा शुरू हो जाता है। सारी रातें तो सोने के लिए पड़ी हुई हैं, सारी रातें छोड़कर आज की रात ही आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इंसान नफ्स का कैसा गुलाम हुआ करता है। जब कोई नेक काम होता है उसी वक्त इंसान को नफ्स उसका अपने पंजे में, अपने शिकंजे में कसने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, दबोचने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि हर दिन खूब जो जागा करते थे, आज की रात वो सोते रहते हैं, या नहीं तो फिर जो है उन्हें नींद का गलबा हो जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफ्स का वार हुआ करता है, ये नफ्स का वार होता है, ये नफ्स का धोखा होता है। बंदा नफ्स के इस धोखे में आकर अगर सो जाए और खुदा की इबादत न करे, कल दिन भर भी सोने के लिए है, कल रात भी सोने के लिए है, अगर आज की रात भी हम अगर सोने में गुजार देंगे तो क्या फायदा है। बहुत सारे अहबाब ये सोचते हैं कि हमें सुबह काम जाना है, इसलिए जो है कुछ देर तक जाग कर हम सो जाएंगे। काम जाने वाले ही अगर उन्हें तकलीफ शुरू हो जाए, अगर वो बीमार पड़ जाएं, तो उनका हाल ये होता है कि सारी रात जागते हैं, जाग कर इलाज मुआलजे में वक्त गुजारते हैं, जब सुबह होती है फिर बराबर अपने काम पर चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। ये नफ्स का दाव पेच होता है दोस्तों और बुजुर्गों। इंसान इसी को समझना चाहिए और जो इसको समझ ले वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि आज की रात आप गौर कीजिए कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बातें अगर करते बैठ जाएं तो सारी रात जागते हैं वो, और आज की रात अगर बातें करते बैठ जाएं तो भी उन्हें जो है नींद का गलबा आने लगता है, फिर जाकर सो जाते हैं। नेक बातें करते बैठे, आम दिनों में भी नेक बातें मुश्किल हैं, लेकिन अगर इंसान इसमें जागने की कोशिश करता है तो नफ्स उसे मीठी नींद सुलाने की कोशिश करता है। रब तबारक व तआला की रहमत उस बंदे को पुकार कर अपनी तरफ बुलाती है, और बंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला की उस रहमत से अपने मुंह को मोड़ते हुए अपने नफ्स की पैरवी में लगा रहता है, अपने नफ्स के कहे पर अमल करता है, अपने नफ्स के कहे पर अमल करता है। उसका नफ्स उसे जो रहनुमाई उसकी जो उसको जिस तरफ उसे लेकर जाता है, उसका नफ्स जिस तरफ उसे ले जाता है वो शख्स उसी तरफ भागता हुआ चला जाता है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ये अजीम नेमत हमें रब तबारक व तआला ने अता फरमाई है, उसकी ये मेहरबानी है, हम उसकी इस मेहरबानी को समझें। रब तबारक व तआला कितना एहसान हम पर फरमाता है। देखो आप,
کہ محض ایک رات عبادت کا اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے رب تبارک و تعالی کے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینے بندہ جو اس کی عبادت کرے، سابقہ امتوں میں سے اگر کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کر لیتا اور امت محمدیہ کا کوئی شخص صرف ایک رات، شب قدر کی ایک رات اگر عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، آج کی اس رات کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ رب تبارک و تعالی آج کی اس رات کی اہمیت کتنی اہمیت ہے اس رات کی، رب تبارک و تعالی کے اس فرمان سے آپ سمجھیں۔ رب تبارک و تعالی اس رات کی شان و عظمت کو اس طرح بیان فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے شب قدر میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ یعنی شب قدر کو تم یوں ہی نہ سمجھو، قدر کی رات کو تم یوں ہی عام راتوں کی طرح نہ سمجھو، بلکہ یہ ایسی رات ہے کہ ہم نے اس میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے، قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے کہ ایسی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امی کے ساتھ زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے، دیکھیں آپ کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اتر کر امت محمدیہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے قریب گزرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے واسطے استغفار کیا کرتے ہیں کہ خدایا ان کو بخش دے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر الکبیر میں آپ اس کے تعلق سے بہت سارے باتیں بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر میں رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ روایات میں بھی اس کے تعلق سے آتا ہے شب قدر میں جو ہے 70,000 فرشتے، حضرت جبریل امی کے ساتھ 70,000 فرشتے، حضرت جبریل امی اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر سدرۃ المنتہا سے زمین پر اترتے ہیں۔ اور یوں ہی نہیں اترتے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منتظر رہتے ہیں، کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں اجازت دے تاکہ ہم زمین پر جائیں اور تیرے محبوب کی امت سے ملاقات کریں، ہم زمین پر جائیں تیرے حبیب کی امت سے ہم مصافحہ کریں۔ فرشتے خدا کی بارگاہ میں اجازت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو آپ سے ملاقات کے لیے فرشتے خدا سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے دوستو، اپنے مرتبہ اور مقام سے خود غافل ہیں۔ فرشتے خدا کی بارگاہ سے اجازت لے کر اجازت لیتے رہتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں بھیج تاکہ ہم تیرے حبیب کی امت سے ملاقات کریں۔ خدا کی بارگاہ میں اجازت لے فرشتے برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کے پروانے لے کر خدا کی بارگاہ سے بندوں کے پاس پہنچنے کے لیے منتظر ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ بندے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے سے غافل ہو کر سو جائیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بندے غافل ہو کر سو جائیں، اسی کو بندگی کہا جاتا ہے؟ بندگی اس کو نہیں کہتے۔ ہم خود سے غافل، ہم رب کی عبادت سے غافل، ہم غافل ہی غافل ہیں دوستو۔ فرشتے خدا کی بارگاہ سے اجازت لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور زمین پر اترنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امی اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر اور 4 جھنڈیاں لے کر اترتے ہیں۔ ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر نصب کیا جاتا ہے، کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ دوسرا جھنڈا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بلند کیا جاتا ہے۔ حضور کے روضہ مبارک پر، حضور کے مزار پاک پر، وہاں ایک جھنڈا بلند کیا جاتا ہے۔ تیسرا جھنڈا بیت المقدس پر لہرایا جاتا ہے۔ چوتھا جھنڈا طور سینا پر
लहराया जाता है। यानी जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की तजल्लियात का दीदार फरमाया था, 4 झंडे आज की शब में, यानी इस रात की बड़ाई को बयान करते हुए, इस रात की अहमियत और फजीलत को बताते हुए कि ऐ लोगों देखो, आज की ये रात इतनी बरकत वाली रात है कि खुशी की रात है। खुशी के वक्त जो है झंडा बुलंद किया जाता है, और वो झंडा एक काबे पर, मैं गुफ्तगू से हटकर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मर्तबा जो है ये मेरी गुफ्तगू एक जगह वाज में चीज़ हुई थी, बताने के बाद जो है एक ने मुझसे सवाल किया था कि काबे पर झंडा लगाया जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं है तो मानना कैसे? काबे पर झंडा नहीं दिखाई देता, न रोज़े रसूल पर झंडा दिखाई देता है, न बैतुल मुक़द्दस पर आज की रात झंडा दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं, लेकिन ये जो है ये समझिए आप तफक्को के तौर पर है, यानी कुछ तबीयत में तब्दीली पैदा हो जाए। जब उसने कहा कि जो है आज की ये रात जो झंडे लगाए जाते हैं, क्योंकि मिलाद के मौके पर भी आप सुनते हैं तब भी जो है झंडे नस्ब किए गए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई उस शब भी जो है झंडे नस्ब किए गए थे। कहते हैं कि जो है जब झंडे काबे पर झंडा लहराया जाता है तो फिर दिखता नहीं है, कम से कम वीडियो में तो आना था। या रोज़े रसूल पर जब गुंबद खजरा पर जब झंडा लहराया जाता है तो वो भी नज़र नहीं आता। जब उसने कहा तो मैंने उससे कहा ठीक है, झंडा आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात है, हम मान लेते हैं। जिब्रील अमीन जो नाजिल हो रहे हैं क्या वो नज़र आ रहे हैं आपको? जिब्रील अमीन के नाजिल होने में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि आज की शब जिब्रील अमीन उतरते हैं। आज की ये शब जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ, फरिश्तों की एक जमात के साथ जिब्रील अमीन उतरते हैं, नाजिल होते हैं। तो चलो झंडे नज़र नहीं आते तो नहीं आते, जिब्रील अमीन नज़र आते हैं। उस शख्स कहा नहीं, हाँ जिब्रील अमीन नज़र नहीं आते। मैंने कहा जब जिब्रील अमीन नज़र नहीं आते तो उनके हाथ का झंडा कहाँ से नज़र आएगा? तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज की ये रात बहुत बरकत वाली रात। हज़रत जिब्रील फरिश्तों के साथ ज़मीन पर नाजिल होते हैं। फरमाते हैं, ये बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि जिब्रील अमीन आने के बाद जो है मुलाकात करते हैं, हम ना को मिले क्या नहीं मिलेगी, हमारे पास आए या नहीं आए। बहुत सारे लोग जो है तरद्दुद में होते हैं कि हमारे पास आए या नहीं, हमारे पास आए या नहीं, हमारे घर में आए या नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इसकी तशरीह में बहुत सारी बातें इरशाद फरमाते हैं। उनमें से कुछ इस तरह भी हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन आज की रात जब ज़मीन पर नाजिल होते हैं, ज़मीन पर जब उतरते हैं फरिश्तों के साथ, तो ज़मीन पर जहाँ जहाँ ईमान वाले रहेंगे, चाहे वो ज़मीन पर हों, चाहे वो पहाड़ों पर हों, चाहे वो जंगलों में रहें, चाहे वो समंदरों में रहें, चाहे वो कश्तियों में रहें, चाहे वो हवाई जहाज़ों में रहें, जहाँ भी अल्लाह के बंदे ईमान वाले आज की शब जहाँ भी रहेंगे, खुदा की इबादत में रहेंगे, उसकी याद में रहेंगे, फरमाते हैं कि फरिश्ते फौरन उस घर में दाखिल हो जाते हैं। उस घर में दाखिल होकर उस जगह जाकर वहां बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान करते हैं। फरिश्ते वहां बैठकर कलमा तैयबा पढ़ते हैं, वहां बैठकर कलमा शरीफ पढ़ते हैं। मुबारक हो उन लोगों को जो अपने घरों में, या वो माँ बहनें जो अपने घरों में अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, आज की इस रात शब बेदारी का एहतमाम करते हैं, आज की रात जाग कर खुदा की इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ा करते हैं, तस्बीह व तहलील पढ़ा करते हैं। क्योंकि जहां जहां ईमान वाले रहेंगे
فرشتے برابر وہاں پہنچتے ہیں. وہاں پہنچ کر پھر صرف فرشتے وہاں پہنچ کر خاموش نہیں بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد خدا کی خوب تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, خوب پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. رب تبارک و تعالیٰ کی خوب پاکی بیان کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بندے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ الہی تو اس بندے کی مغفرت فرما دے, تو اس بندے کو معاف کر دے اور اس کی جو اس کے ارادے ہیں تو پورا فرما دے. فرشتے آئیں اور ہم سوتے رہیں تو کیا ہونے والا ہے. اس لیے آج کی یہ رات جاگا کریں. ہر دن ہمیں سونا رہتا ہی رہتا ہے. آج کی رات کی اہمیت کو ہم سمجھیں. آج کی رات اور فرشتے اترتے ہیں, اتر کر بندوں کی عبادت دیکھتے ہیں, دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. دیکھو آپ, پہلے تو فرشتے خود عبادت کرنے والے, ایک لمحہ بھی وہ عبادت سے غافل نہیں ہوتے, ایک لمحہ بھی خدا کی تسبیح و تحلیل سے غافل نہیں ہوتے, ایک لمحہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. بندے رب تبارک و تعالیٰ کی خوب نافرمانیاں کرتے ہیں, ہمارے سے خوب گناہ ہوتے رہتے ہیں. دن و رات میں ہم کتنے غفلت برتتے ہیں. افسوس کی تو یہ بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وقت کی ہم پر نماز فرض فرمائی ہے, وہ 5 نمازیں ادا کرنے میں ہم سستی کاہلی کرتے ہیں. ہم وہ 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھ سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھو آپ, 5 وقت کی نماز جو خدا نے ہم پر فرض فرمایا ہے, 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے تو کیا فائدہ ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی ہم شوق سے پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے بلکہ سستی کاہلی اس میں کرتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. ہماری عبادت کا یہ معاملہ ہے کہ ہماری عبادت میں سستی. دن بھر گزر جاتا ہے, کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کرتے. دن بھر کھاتے ہیں لیکن جو کھلا رہا ہے اس مالک کا خیال تک نہیں آتا. دن بھر اس کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں, دن بھر اس کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں لیکن اسے یاد تک نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیے کہ وہ پانی کی نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے, کھانے کی نعمت وہ دیتا ہے, سانس کی نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے, دیکھنے کے لیے آنکھ سلامت رکھے ہیں, سننے کے لیے کان سلامت رکھے ہیں, بولنے کے لیے زبان سلامت رکھا ہے, چلنے کے لیے پیر سلامت رکھے ہیں. دوستو اور بزرگوں, رب بندے پر اتنا مہربان کہ اسے ہر چیز عطا فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے. بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے, بیماریوں سے اسے شفا دیتا ہے, بیماریوں سے اسے نجات دیتا ہے, صحت و تندرستی اسے عطا کرتا ہے, غذا دیتا ہے, پانی دیتا ہے, سب کچھ عطا کرتا ہے. بندہ اتنا نافرمان ہے کہ سب کچھ جس نے عطا کیا اس کی بارگاہ میں دن میں 1 مرتبہ بھی پہنچنا گوارا نہیں کرتا. ایک بار بھی اس کی بارگاہ میں پہنچ کر عبادت کرنا گوارا نہیں کرتا. سستی کاہلی اتنی. اپنے آپ کو سدھار لیں. جو خدا نے نماز فرض فرمایا ہے کم از کم 5 وقتہ نماز تو ادا کریں. رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہرگز سستی کاہلی نہ کریں. کیونکہ دیکھیے نفس انسان کو کھینچتا ہے. جیسا کہ روزوں کے مہینوں میں جو ہے روزے محض بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روزے چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں بھی بہت سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں, فون کر کے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. کتنی چھوٹی چیز آپ دیکھیے, ہنسی بھی آتی ہے سن کر ہنسی آتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں آج روزہ ہے یا نہیں ہے. روزہ نہیں ہے. کیوں؟ سحری میں اٹھنا نہیں ہوا. سحری میں اٹھنا نہیں ہوا تو روزہ نہیں ہے. دن بھر تکلیف ہوتی.
کیا جان چلی جائے گی؟ کیا انتقال ہو جائے گا؟ اگر چلو واقعی ویسا کوئی مجبور آدمی ہے، ویسا کوئی مریض ہے، تو اس کے لیے حکم الگ ہے، لیکن ہٹے کھٹے کھاتے پیتے سب کچھ صحت مند تندرست رہ کر بھی جو ہے صرف ایک سحری اگر چھوٹ گئی تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ سحری ان کے لیے فرض ہے. اگر سحری نہیں ہوئی تو روزہ نہیں. یہ جو ہے نفس آپ کو غفلت میں ڈالتا ہے. نفس اندر سے یہ کہتا ہے کہ اگر بغیر سحری کے روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، بغیر سحری کے روزہ رکھو گے تو بہت مشکل ہے. جس دن سحری نہیں ہوئی اس دن کام کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اس دن کام کے لیے کچھ اس کام کے انداز میں کچھ نرمی آپ نہیں پیدا کر سکتے؟ ضرور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پیدا کرنا چاہیے. کام میں ہلکا کریں، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. روزہ چھوڑ دیتے ہیں. سستی، کاہلی، غفلت اس کو کہا جاتا ہے. یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے، غفلت ہے. ہم نے نہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی، نہ ہم نے ایمانی جذبات کو ہم نے سمجھا. ایمان ہم سے تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو، صرف ماننے سے نہیں بلکہ اس کے احکامات پر اس نے جو کچھ حکم دے رکھا ہے اس پر چلنے کی بھی کوشش کرو. اس پر چلنے کی کوشش بالکل نہ کے برابر ہماری ہوتی ہے. پاکی، صفائی، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر. گناہ کی کثرت، گناہ کی طرف خیال، گناہ کی طرف شوق، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. بندہ اس قدر برائیوں میں مبتلا رہتا ہے. ان سب کے باوجود اگر وہ بندہ شب قدر میں خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ جتنے گناہ کیا ہے فرشتے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ خدا کی عبادت میں ہے اور حضور کا امتی ہے. اس واسطے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اور خدا کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے گناہ تو اتنے کہ اس کے کوئی قریب نہ جا سکے. خدا بھی اتنا مہربان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جب بندوں کے نامہ اعمال، جب لوح محفوظ میں جب بندوں کے کارنامے عمل جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، فرشتے جب لوح محفوظ ان کے لیے اگر کھول دیا جائے، لوح محفوظ پر جب پڑھنے لگتے ہیں تو بندے کی نماز پڑھتے ہیں. یہ نیک کام پہلے سارے نیک کام پڑھتے آتے ہیں. جیسے ہی بندے کے گناہ آتے ہیں، گناہوں کا معاملہ جہاں سے شروع ہونے والا ہوتا ہے، فرشتے بندوں کے نیکیاں پڑھتے پڑھتے جہاں گناہ کی شروعات ہونے والی ہوتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے اور بندے کے گناہ فرشتوں سے چھپ جاتے ہیں. کتنا مہربان ہے دیکھو آپ خدا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر لوح محفوظ میں بندوں کے نیکیاں ظاہر فرماتا ہے اور ان کی برائیاں اور گناہوں کو چھپا دیتا ہے، تاکہ میرے بندے کا عیب میرے علاوہ اور کسی پر نہ کھل سکے. وہ خدا ہو کر اتنا مہربان ہے اور ہم اس کے بندے ہو کر اس کی عبادت نہ کریں، ہم اس کے بندے ہو کر اسے یاد نہ کریں اور اس کے حکم پر نہ چلیں تو کیا فائدہ ہے؟ ہمارا یہ حال، ہم خوب گنہگار، گناہوں میں لوت پوت، گناہوں میں ڈوبے ہوئے. فرشتے خدا کی بارگاہ میں اجازت لے کر آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. آپ سمجھیے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام اس امت کا ہے. امت محمدیہ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا بڑا ثواب اسی لیے رکھا ہے. چھوٹا سا عمل کر لے اور بڑا ثواب حاصل کر لے. عمل کے اعتبار سے کم اور
عوض اور بدلہ اور اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ فرشتے، ہم گنہگار، اتنے گنہگار، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی مہربان کہ بندوں کے گناہوں کو فرشتوں سے چھپا لیتی ہے۔ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ الہی تو ہمیں اپنے ان بندوں کے پاس بھیج دے جو تیری عبادت کر رہے ہیں، جو تجھے چاہنے والے ہیں، جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، بھیج ہمیں تاکہ ہم ان کا دیدار کرائیں، تاکہ ہم انہیں دیکھ آئیں۔ آپ کی صورت کو دیکھنے کے لیے فرشتے خدا سے اجازت لے رہے ہیں۔ صورت کو دیکھنے کے لیے فرشتے خدا سے اجازت لے کر آ رہے ہیں۔ کتنی بھلی صورت ہوگی سوچیے آپ۔ اس صورت میں کالے اور گورے کا کچھ فرق نہیں ہے۔ اس صورت میں صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار، اس کی عبادت میں رہنے اور نہ رہنے کا فرق ہے۔ جو خدا کی عبادت میں ہیں ان بندوں کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں، انہیں بندوں کی طرف انہیں راستہ ملتا ہے، ان بندوں کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ، تشریح کی بہت کچھ آپ خود سمجھتے جائیے کہ یہ ہے فرشتے منتظر ہیں، فرشتے انتظار میں ہیں کہ خدایا اجازت دے تاکہ ہم جو ہے جائیں، جا کر ان سے مصافحہ کریں، ہم جائیں جا کر ان سے ملاقات کریں۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ فرشتے تو جو ہے ہمیشہ عبادت میں رہنے والے ہیں، فرشتے ہمیشہ عبادت میں رہنے والے ہیں، دن رات ایک لمحہ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غافل نہیں رہتے، ایک لمحہ بھی ان کا غفلت میں نہیں گزرتا۔ ہم ہمارا حساب لگائیں، بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ان کا عبادت میں نہیں گزرتا، ان کا ایک لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا، لیکن بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ ایک لمحہ بھی ہمارا دن بھر 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی عبادت میں نہیں گزرتا بس اوقات۔ کتنا بڑا فرق ہے دیکھو آپ۔ لیکن اس کے باوجود فرشتے اجازت لے کر آتے ہیں۔ کیوں دوستو اور بزرگوں؟ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اس واسطے کہ بندے کے اندر کچھ خصوصیتیں ہیں جو فرشتوں میں نہیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ فرشتے بندوں کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں نفس عطا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ان کے اندر رکھی ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے خود بھوکے رہ کر اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دینا، یہ بندوں کی شان ہے دوستو۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر رونا، توبہ استغفار کرنا، اپنے کاموں پر نادم اور پچھتانا، یہ بندوں کی خاصیتیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی ہیں، لیکن بندہ نیکیوں کو جب اختیار کرتا ہے تو بہت بلند قسمت والا ہوا کرتا ہے، جو نیکیوں کو اختیار کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نیک بخت بننا چاہتے ہیں، اگر ہم نیک بخت بننا چاہتے ہیں تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، ہم سدھر جائیں، ہم نیک بنیں۔ جو نمازیں ہم پر فرض ہیں کم از کم ہم ان نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دن و رات میں 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، 24 گھنٹوں میں 5 نماز، اور ایک نماز جو ہے بمشکل 10 سے 15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ 15 منٹ اگر ایک نماز کے لیے لیں، 20 منٹ لیں تو 5 نمازوں کا کتنا ہوا؟ آدھا گھنٹہ لے لیں آپ۔ 5 وقت کی نمازوں کا 2.5 گھنٹے ہوا، 2.5 گھنٹہ ہوا۔
24 گھنٹوں میں اگر ہم 2.5 گھنٹے خدا کو نہیں دے سکتے تو کیا فائدہ ہے؟ 24 گھنٹوں میں ہم 2.5 گھنٹے ہم خدا کو نہیں دے سک رہے، پھر کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ رات میں اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے ہم 6 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 5 گھنٹے سوتے ہیں، 4 گھنٹے سوتے ہیں، 5 گھنٹے سوتے ہیں، کوئی تو 6 گھنٹے سوتے ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں، کوئی 10 گھنٹے سوتے ہیں۔ اپنے بدن کو سکون پہنچانے کے لیے 10 گھنٹے بندہ اپنی خاطر سوتا رہے اور خدا کے لیے 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے نہ نکال سکے تو کیا فائدہ ہے؟ اس بات کی طرف آپ خیال کریں، آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ہم کس طرح ہیں اور کس طرح ہمیں رہنا چاہیے، ہماری عبادت کا حال کیا ہے، ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم کتنے نیک کام کر رہے ہیں، ہم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور کتنی برائیوں میں ہم مبتلا ہیں۔ اگر انسان خود اپنا جائزہ لے تو خود کے سدھرنے کے لیے خود کی کتاب پڑھ لینا ہی بہت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی کتاب پڑھنے کے بجائے خود کی کتاب پڑھے، اپنی کتاب پڑھے، 24 گھنٹے میں جو اس سے ہو رہا ہے 24 گھنٹے کی کتاب پڑھے، اپنے 24 گھنٹے کی کتاب پڑھے کہ اپنی کتاب میں 24 گھنٹوں میں میں نے کیا 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 ہے۔ اگر انسان خود کو اگر پڑھ لے تو پھر باہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود پڑھ لے، اپنی کتاب خود پڑھ لے، اپنے آپ کو خود دیکھ لے۔ اگر انسان خود کی کتاب پڑھ لے گا، اگر خود کو انسان پڑھ لے گا، دوستوں اور بزرگوں، جو خود کو پڑھتا ہے وہ ساری کائنات کو پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے، جو خود کو پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے اندر ٹٹولنا شروع کرتا ہے، اپنے اندر تلاشنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ہو رہا ہے مجھ سے، ٹٹولنا شروع کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان اگر خود سدھر جائے تو اس کے لیے جہاں سدھرا ہوا ہے، ساری دنیا اس کے لیے سدھری ہوئی ہے۔ اگر انسان خود بگڑ جائے تو ساری دنیا اس کے لیے بگڑی ہوئی ہے۔ بگڑے ہوئے انسان کو ہر جگہ اسی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، سدھرے ہوئے انسان کو ہر جگہ اسی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ کیونکہ انسان جیسا خود رہتا ہے سامنے والے کو ویسے ہی خیال کرتا ہے، انسان جیسے خود رہتا ہے سامنے والے کو ویسا ہی خیال کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، جیسا میں خود رہوں سامنے والے کو میں ویسے ہی خیال کرتا ہوں۔ اگر میں سامنے والے کے تعلق سے کسی طرح خیال کرتا ہوں تو خود کے کسی نہ کسی گوشے میں وہ چیز پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی حصے میں وہ چیز ضرور پائی جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے۔ اس لیے انسان جو ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہوا کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا آئینہ۔ آپ سنتے ہیں بہت ساری باتیں، گیارہویں شریف کے موقع پر بھی آپ سنتے ہیں، انسان آئینے کی طرح ہے، آئینہ ہے انسان۔ بہت ساری آپ باتیں اس کے تعلق سے سن چکے ہیں۔ یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا جب آئینہ ہے، ایک مومن جب دوسرے مومن کو اپنے اندر دیکھتا ہے اور جیسے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ سلوک نہیں بلکہ اس کا خود ویسا معاملہ ہے، اس کے اندر خود ویسا ہی ہے۔ میں جس کے ساتھ جیسے پیش آ رہا ہوں وہ میرے اپنے اندر کی حالت ہوا کرتی ہے۔ میں جسے جیسا گمان کر رہا ہوں، جسے جیسا خیال کر رہا ہوں، اگر میں کسی کے تعلق سے کچھ سوچوں تو وہ برائی میرے اندر پہلے رہے گی، یا برائی کا خیال تو میرے اندر پایا جائے گا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آپ سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں۔ انسان جو خود کو سمجھ جاتا ہے،
جو خود کو سمجھ جاتا ہے انسان، وہ جہاں کو سمجھ سکتا ہے، دنیا کو سمجھ سکتا ہے۔ جو خود کو نہ سمجھے، دیکھو آپ، خود اگر گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہا تو دوسروں کو گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ خود اگر گڑھے میں، کھڈے میں اگر گرنے سے اپنے آپ کی اگر حفاظت کر لیا تو دوسرے کو بچا سکتا ہے کہ نہیں، یہاں جو ہے پیچھے آنے والے کو کہ یہاں گڑھا ہے۔ خود گڑھے میں گر گیا تو پیچھے آنے والے کو کہاں بچا سکتا ہے؟ بلکہ وہ خود گر گیا، اس کا دیکھ کر پچھلا جو ہے وہ بھی آ کر گڑھے میں گر جائے گا۔ خود گرا، دوسرا آ کر پھر گر جائے گا گڑھے میں، پیچھے والا آ کر وہ بھی گر جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھ کر اپنا طور طریقہ بہت ہی صحیح اپنا طور طریقہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنی عادت و اخلاق کو خوب اچھی بنائیں، عادت اچھی رکھیں، اخلاق اچھے بنائیں، غیر غلط چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے دلوں میں رحم پیدا کریں، اپنے دلوں کو نرم بنانے کی کوشش کریں، دعا کر کر کے اسے نرم بنائیں۔ خود سے نرم ہونا دشوار ہے، کیونکہ بندہ جیسے چاہتا ہے ویسا نہیں، بلکہ جیسے خدا کی مرضی ہوتی ہے بندے کا دل ویسا ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو نرم بنا دے، دعا کرتے ہوئے اپنے دل کی سختی کو دور کروا لے، دعا کرتے ہوئے اپنے دل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ دور کروا لے کہ خدایا میرے دل پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اسے دور فرما دے، میرے آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اسے دور فرما دے، میرے ذہن، میرے سوچ و فکر پر جو برے پردے پڑے ہوئے ہیں اسے دور فرما دے۔ اگر ذہن پر پڑے ہوئے برے پردے جو ذہن پر پڑے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں تو انسان کی سوچ اعلیٰ ہونا شروع ہو جائے۔ انسان اگلا وہ شخص وہ نہیں سوچتا جو یہ اس سے پہلے ہی سوچ لیتا ہے، اگلا 1 سال کے بعد سوچتا ہے، لیکن جس کے ذہن کے پردے اٹھا دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذہن سے برائی کے جو اس کے ذہن پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن پر جو برائی کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ پردے اٹھا دیے جائیں تو انسان جو ہے وقت سے پہلے جو سامنے والا بہت دیر کے بعد جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بہت دنوں کے بعد دیکھنے والی چیز کو وہ شخص ایک لمحے میں سمجھ جاتا ہے جس کے پردے اٹھ جاتے ہیں ذہن پر سے۔ اس لیے آپ اپنے دل پر سے پردے ہٹانے کے لیے خدا سے التجا کریں، دعا کیا کریں کہ الہی میرے دل پر سے پردوں کو ہٹا دے، میرے آنکھوں پر سے پردوں کو ہٹا دے، گناہوں کے پردوں کو ہٹا دے، برائیوں کے پردوں کو ہٹا دے۔ آج کا دور بھی ایسا دور ہے کہ انسان جو ہے خود گنہگار ہوتا ہے، سامنے والے کو اور زیادہ گنہگار سمجھتا ہے، خود جو ہے گنہگار ہوتا ہے، خود جو ہے برا ہوتا ہے، خود برا ہوتا ہے لیکن سامنے والے کو اور بھی زیادہ برا سمجھنے لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے دوستوں۔ ایک بزرگ کا اچھی بات یاد آ گئی، ایک بزرگ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد جیسا کہ پہلے صفیں درست کر لو یہ بولا جاتا ہے، استوو وہ کہتے ہیں، یعنی سیدھے ہو جاؤ، استوو کہتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر استوو کہتے ہیں، یعنی سیدھے ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ کہتے ہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، بے ہوش پڑ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے دوسرے دن اسی وقت انہیں ہوش آتا ہے، جب ہوش آتا لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیا ہے استوو کہہ کر بے ہوش ہو گئے، اب ہوش میں لانے کی خوب کوشش کرتے ہیں، ہوش میں نہیں آتے، خوب کوشش کرتے ہیں، دوسرے دن پھر اسی وقت ہوش میں آتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صرف استوو کہنے سے جو ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہ کہہ کر آپ جو ہے بے ہوش پڑ گئے، کیا بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی کچھ، کیونکہ کچھ نصیحت نہیں، کچھ یہ نہیں، کچھ کلام نہیں، کچھ بات چیت نہیں، نہ نماز شروع کی، نہ اللہ اکبر آپ نے کہا کہ جو ہے آپ پر شاید جذبہ اس کا غلبہ ہوا ہو، آپ پر شاید جو ہے پردے کھلے ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، صرف جو ہے استوو کہا اور آپ جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے استوو کہا، سیدھے ہو جاؤ، جب میں نے کہا، میرے کان میں غیب سے آواز آئی
کہ मेरे बंदों को सीधे हो जाओ कहते हो, क्या तुम भी सीधे हुए हो? क्या तुम सीधे हो गए हो? जैसे ये बात आती है आप फरमाते हैं कि मुझ पर कब कभी तारी हो गई और मैं बेहोश हो गया। यानी खुदा अगर नसीहत देना चाहे तो ये खुदा की मर्जी है, किस अंदाज से देता है। देखिए, सिर्फ इस तऊ में उन्हें उन पर जो है गलबे हाल तारी हो गया। सिर्फ इस तऊ में, सिर्फ इसी लफ्ज में, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। जब उन्होंने कहा तो जो है फौरन उनके इसमें, क्या तुम सीधे हो गए? ये जो है उनको जो है मस्त करने के लिए इतनी ही बात ही काफी हो गई। दोस्तों और बुजुर्गों, हम जैसी अपनी आदत बनाएंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें वैसे ही रखेगा। हम अपनी आदत को अगर नहीं बदलेंगे, हम अगर सुस्ती काहिली को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। हम अगर आदत को बदल डालें, आदत को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आदत को बदल लेंगे तो आपकी ज़िंदगी का तौर तरीक़ा बदल जाएगा। अगर आदत आपकी नहीं बदल रही है, आप जिस आदत के आप हैं, आप समझते हैं कि मेरी आदत में बहुत अच्छी है, मैं इस आदत को बरकरार रखना चाहिए, ये आदत जो है भले बुरी हो जैसी भी हो, ये मेरी आदत है, मैं इस आदत को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आदत छोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये आदत छोड़ूंगा तो मैं जो है हल्का हो जाऊंगा। ये जो है कम फहमी, कम सोच की, कम अक्ली की बात है। ये कम अक्ली की बात है। जो बुराई हमारे अंदर पाई जाती हो, हम उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। देखो, आप बुरे आदमी को ख़त्म करना नहीं है, बुरे आदमी को ख़त्म करना ये आसान है बहुत, लेकिन बुरे आदमी से बुराई को ख़त्म करना ये असल है। बुरे आदमी से बुराई को ख़त्म करें आप। बुरे आदमी को ख़त्म करना वो असल नहीं है, उसकी कुछ हैसियत नहीं। बुरे आदमी को आप भगा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं, बल्कि बुरे आदमी से बुराई को भगाओ। बुरे आदमी को भगाने से क्या मिलेगा? वो जाकर और ज्यादा बुराइयों में मुब्तला हो जाएगा, वो और ज्यादा बुराइयां करने लग जाएगा। बुरे आदमी से उसकी बुराइयों को भगाने की कोशिश करें। आप अपनी कोशिश जारी रखें। फिर जो है अगर रब तबारक व तआला की मर्जी रही, अगर जो है आपके उस तौर तरीके से अगर उसे सुधर ना रहा, खुदा ने अगर उसकी किस्मत में अगर सुधर ना रखा, आपके यहाँ रहकर, आपके पास रहकर, आपकी बातों को सुनकर, तो सुधर जाएगा। अगर आपकी बातों को सुनकर उसकी तकदीर में अगर सुधरना नहीं है तो वो आपके पास नहीं रह पाएगा, फिर जो है आपके यहाँ से मुंतकिल हो जाएगा। उस वक्त आप परेशान ना हो जाए कि मेरी बात जो है, मैं इसे बात पहुँचा रहा था लेकिन जो है गुनाह भी नहीं छोड़ सका और मैं इसे छुड़ा भी नहीं सका। देखो, आप कोई भी चीज़ बगैर मर्जी मालिक के नहीं हो सकती। रब तबारक व तआला की मर्जी जिस बंदे के साथ जैसी होती है, उस बंदे का हाल वैसे ही हुआ करता है। इसलिए मालिक की मर्जी को हासिल करने की कोशिश करो। रब तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करो कि खुदाया तू हमें सुधार दे, खुदाया तू मुझे नेक बना दे, खुदाया तू मेरे अंदर नमाज की मोहब्बत डाल दे, खुदाया तू मेरे अंदर गुनाहों से नफरत डाल दे, खुदाया तू मेरे अंदर तुझे याद करने की आदत डाल दे, खुदाया तू मेरे अंदर मुझे हमेशा अपने आप को तेरे हवाले रखने की आदत डाल दे। ये आप दुआएं करें। जब आप दुआएं करेंगे ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत को बदलेगा। आपके ताल्लुक से जो फैसले होंगे, रब तबारक व तआला अपनी रहमत से उन फैसलों में तब्दीली फरमाएगा। आपके हक में बेहतर फैसले होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम सुधरने की कोशिश करें, नेक बने, अच्छे बने, इबादत भी करें, क्योंकि जो है इसी में अगर टाइम हो गया फिर आपका नफ्स कहेगा कि सो जाओ, अब जो है 12:30 और 1 बज रहे हैं, सो जाएंगे, अब जो है फिर सहरी को उठना है, और सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के सो जाओ। आप अगर आज की एक रात जागेंगे तो क्या होगा बोलिए आप? अगर आज की एक रात जागेंगे तो खून तो कम नहीं हो जाएगा। आज की एक रात जागने से क्या किसी का जो है
ایک 100 ml خون کم ہو جائے گا یا جو ہے ایک 500 ml خون کم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. کم ہوگا کہ آج کی رات جاگنے سے، آج کی رات جاگنے سے، ایک رات جاگنے سے خون کم نہیں ہوگا، نہ ایک رات جاگنے سے آدمی پاگل ہوگا. ایک رات جاگے تو آدمی پاگل نہیں ہوگا، دیوانہ نہیں ہوگا. رات جاگیں آپ، برکت کی رات ہے. پھر کل صبح جو ہے آپ صبح پھر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آرام کریں. فجر کی نماز پڑھ کر آپ سوئیں. ایسا بھی نہیں، بہت سارے لوگ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات بہت اہتمام سے جاگتے ہیں، نفل پر نفل، نفل پر نفل، نفل پر نفل، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، ساری رات نمازیں ادا کرتے ہیں، ساری رات نمازیں ادا کر کے سحری کرتے ہیں، خوب شوق سے سحری کرتے ہیں. جیسے ہی سحری کرتے ہیں آنکھ لال پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آنکھ جب لال پیلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے سحری کرنے کے بعد بستر پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں جیسے جو ہے دھولا بیٹھتا ہے. ہنسی آتی ہے، کیا کریں. اللہ یا اللہ. سحری کرنے کے بعد جو ہے بیٹھ جاتے. دیکھیے آپ، ایک اچھی بات بھی ایک یاد آ گئی. اتنی ہنسی آ رہی تھی، ناخن دیکھیے آپ، ہنسی غائب ہو جائے گی. آ رہی تھی ہنسی، اب ناخن دیکھ لیں ہم، ہنسی نہیں آئے گی. اب ناخن دیکھنے سے ہنسی رک جاتی ہے ہنسی، کیونکہ جو ہے روح افسوس کرنے لگتی ہے. ناخن دیکھنے سے جو ہے روح افسوس کرتی ہے. کیونکہ اس کی میں آپ کو، کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں بتایا ہوں ویسے بھی بہت سارے جگہ میں مجھے بات بتاتا ہوں. ناخن جو ہے یہ جنتی لباس ہے. ناخن جنتی لباس ہے. جنت میں جو ہے سارے جسم پر ناخن کا ہی لباس تھا، اس لیے جو ہے ناخن پر دھول نہیں جمتی. ناخن پر دھول نہیں پڑتی. جنتی لباس میلا نہیں ہوتا. ناخن یا آپ دیکھیں کبھی میلا ہوا تھا کہ کسی کا ناخن میلا نہیں ہوتا. ناخن جو ہے میلا نہیں ہوتا ہے. جنت لباس ہے. جب خطا سرزد ہوئی اس کے بعد جو ہے پورا لباس بدن پر سے اتار لیا گیا اور نشانی کے طور پر جو ہے انگلیوں کے پوروں میں رکھا گیا. یہ نشانی کے طور پر رکھا گیا ہے. اس لیے جب بندہ اسے دیکھتا ہے تو جو ہے اس کی روح افسوس پہ آ جاتی ہے اور اس کی ہنسی رک جاتی ہے. تو سحری کرتے کہ ہمارے، میں چاہوں گا کہ جو ہے دیکھتے دیکھتے ہی جو ہے یہ بات بتاؤں، کیونکہ ہمارے کچھ محترم بھی ہیں جو ہے جب سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر جو ہے فجر کی نماز پڑھے بغیر ایک تو بھرپیٹ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو اللہ مجھے معاف کریں اگر کسی کو جو ہے یہ حالت ہے، بندوں کی حالت پر جو ہنسی آتی ہے. اس پر ایک شعر بھی مجھے اچھا یاد آئے گا. دیکھیے ہمارے حضرت سید شاہ عبد القادر بادشاہ قادری چشتی ملتانی سہروردی قدیری حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے ایک شعر اکثر آپ گنگنایا کریں. اکثر میں جب بھی جو ہے آپ کے میں جو ہے آپ کے پاس جب بھی رہتا تھا، آپ کے پاس جب بھی بیٹھتا تھا جو ہے آپ ایک شعر پڑھتے تھے. آپ ہنسی آتی ہے مجھے، مشہور شعر ہے لیکن میں آپ کی زبانی زیادہ میں سنا کرتا تھا. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، یعنی انسان کے اوپر مجھے ہنسی آتی ہے. محترم جناب انسان پر جو ہے حضرت انسان پر مجھے ہنسی آتی ہے. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کارے بد تو خود کرے، یعنی برے کام خود کرے. کارے بد، کار مانا کام، بد مانا برا. کارے بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کارے بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. یعنی جو ہے فجر کی نماز پڑھے بغیر جو ہے سو جاتے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت بری بات ہے. احساس تک نہیں ہوتا ان کی نماز چھوٹ گئی. پھر جو ہے اٹھنے کا جو ہے پھر رات صبح 12-1 بجے اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد جب پوچھیں گے نہیں پڑھنا تھا مجھے جو ہے
سحری کرنے کے بعد آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی صحیح ہے، لیکن آنکھ کیسے لگی؟ آپ لیٹے تو آنکھ لگی، آپ بیٹھو، آپ بیٹھے بیٹھے آپ وہیں بیٹھ کے 4 گھنٹے سو جائیں گے؟ آپ بیٹھے بیٹھے نہیں سوئیں گے، آپ سحری کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ، یعنی کس طرح بیٹھو؟ آپ 2 زانو بیٹھو، اگر 2 زانو بیٹھیں گے آپ، بہت سارے لوگ سحری کر کے تھوڑا آڑے پڑتا ہوں بلکہ جو ہے تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، ہمارے یہاں کی زبان میں جو ہے تھوڑا آڑے پڑتا ہوں بلکہ تھوڑا جو ہے سستا لیتا ہوں بلکہ سستانا اس کو کہتے ہیں، تھوڑا جو ہے آرام لیتا ہوں بلکہ تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، تھوڑا آرام کیا وہ 5-6 گھنٹے کا آرام ہو جاتا ہے، تو ایسا بالکل بالکل نہ کریں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بھی جو ہے آپ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی برابر نمازوں کی پابندی کریں، اس میں سستی کاہلی غفلت ہرگز ہرگز نہ کریں۔ میں اسی پر جو ہے آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میں ایک بات جو ایک عمل بتایا گیا تھا گیہوں کا، آپ وہ ضرور کیجئے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہے بتانا ایک طرف اور بتانے کے بعد کی پریشانی ایک طرف ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کنفیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، سکون سے بولنے کے بعد بھی جو ہے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ ایک دانے پر جو ہے ایک بار پڑھ کے پھونکنا یا 70 بار پڑھ کے پھونکنا، بھائی ایک دانے پر 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونکو آپ، درود شریف پڑھ کے۔ بعض لوگ عشاء کی نماز کے بعد بولے تو وہاں بھی کنفیوز ہونے لگے، عشاء کے بعد تراویح رہتی، تراویح چھوڑ کے پڑھنا یا تراویح سے پہلے پڑھنا، تراویح عشاء کے بعد سے مطلب عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک جو ہے آپ کبھی بھی اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، تراویح سے پہلے پڑھیں، تراویح کے بعد پڑھیں، آپ تراویح وغیرہ ختم کر کے آپ آرام سے پڑھیے، آپ ساری رات جاگے، آپ جو ہے 2-4 گھنٹے جا کر پھر سونے کی کوشش، ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے، آرام کریں آپ، کب دن میں آرام کریں آپ، رات آج کی پوری جاگنے کی کوشش کریں۔ اور میں اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ عید کے تعلق سے بہت سارے احباب بھی جو ہے بہت سارے احباب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے عید کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جائیں، عید کے، کیونکہ ان حالات میں عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے، کیا کیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 29 رمضان المبارک کو، یعنی 2 دن کے بعد 29ویں روزے کو یا 30ویں روزے کی صبح کو انشاءاللہ تبارک و تعالی عید الفطر کے تعلق سے میں آپ کے سامنے باتیں، علماء ربانیین مفتیان نظام کی جو کچھ باتیں ہوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی جو ہے بہت سارے ویڈیوز آپ سن رہے ہیں اس کے تعلق سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ بنا کر ضرور بھیجی جائے گی، اسی جو ہے صبح سحری کے وقت کی جو گفتگو ہوتی ہے عید، نماز عید کے تعلق سے ہی وہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں، آپ تمام جو ہے عبادت، آج رات عبادت کیجئے، سستی کاہلی بالکل نہ کریں، جماعیں آپ کو آنے لگیں گی، لیکن آپ وضو بنائیں پھر نماز پڑھیں، وضو بنائیں پھر عبادت کریں، وضو بنائیں نیک کام کرتے بیٹھیں، یعنی ذکر کرتے بیٹھیں، یا نعت شریف وغیرہ کی محفل سجا کر بیٹھیں آپ، یا درود شریف کی مجلس سجا کر بیٹھیں آپ، یعنی نیک کاموں نعتیں پڑھیں، جس کو جو بھی آتا ہو نعت شریف پڑھیں یا درود شریف، کچھ دیر تک آدھے گھنٹے تک درود کی مجلس سجائیں آپ، 1 گھنٹے تک درود کی مجلس سجائیں، 1 گھنٹے تک نعت خوانی کریں آپ، اس طرح جو ہے ساری رات آپ بھلے اور نیک کاموں میں اگر آپ گزاریں گے تو ضرور بھی ضرور جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا، رب تبارک و تعالی۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ کیونکہ جو ہے وہ ہنسی بھی جو ہے روکی نہیں جا سکی، جو ہے اگر یہ دل شکنی کا باعث اگر کسی کا ہو جائے تو جو ہے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برے کاموں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، رب تبارک و تعالی ہم تمام کو شب قدر میں جاگنے اور اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس مقدس رات کی برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مولا تبارک و تعالی قرآن پاک کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما، مسلمانوں عالم کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین خصوصاً جو ملک وبا چلی ہے مولا تبارک و تعالی اس وبا سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔
الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما. الہ العالمین جو لوگ بھی آج عبادتوں میں مشغول ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتیں قبول فرما, ان کے نیک کاموں کو قبول فرما, ان کے ذکر و اذکار کو قبول فرما. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے آج کی اس رات کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیک جائز مقاصد اور مرادوں کو پورا فرما. ہم تمام کے روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما. ہم تمام کی پریشانیاں دور دفع فرما. تنگی معاش تنگی روزگار سے ہم تمام کی حفاظت فرما. تنگی رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما. روزی روزگار میں کشادگی عطا فرما. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی پریشانیاں دور فرما. جو لوگ قرضوں سے پریشان ہیں مولا تبارک و تعالیٰ قرضوں سے انہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے غیب سے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام جو کچھ عبادت کریں ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں تیری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ہمارا تجھے یاد کرنا قبول فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مولا تبارک و تعالیٰ جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین پریشانیاں دور دفع فرما. الہ العالمین جو کچھ پابندیاں ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. الہ العالمین تو دور فرما. یا اللہ پاک ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرما. ایمان کی دولت مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ رہنے اور ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رہیں مولا تبارک و تعالیٰ تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے رہیں, تجھے راضی کرتے ہوئے رہیں, تجھے خوش کرتے ہوئے رہیں, تیرے حبیب کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے رہیں, تیرے حبیب کو خوش کرتے رہیں. مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عقید حق عقید اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. الہ العالمین ہم سبوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سبوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام کے دلوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے مولا. مولا تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کرے, بیل آئیکن کو پریس کرے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرے, کمنٹ کرے اور شیئر کرے.